بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حسد بدترین گناہ، نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ معاشرے کی اہم ترین روحانی بیماری حسد کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھیں۔ آج مسلم معاشرہ جن روحانی بیماریوں کا شکار ہے، ان میں سے ایک اہم ترین حسد کی بیماری ہے۔ یہ ایسی بری عادت ہے جس سے انسان کا جسم تو متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا دین اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ حسد معاشرے میں بغض و کینہ، نفرت و عداوت کے بیج بوتا ہے، جس سے نظر بد، تعویذ کنڈا، جادو ٹونا اور اس جیسے دیگر مکروہ اعمال کرنے کرانے کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ حسد نام ہے صاحب نعمت سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنے کا، یعنی حاسد تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمتیں اس صاحب نعمت سے چھین کر مجھے مل جائیں۔ حسد کا مطلب ہے کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اور خوشحالی دور ہو کر اسے مل جائے۔ حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمتوں پر جلنے والا ہو۔ وہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال، علم، دین، حسن اور دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بس اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حاسد، حسد کرنے والا، محسود، جس سے حسد کیا جائے، کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پر آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیت کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ تک محدود رہے، محسود کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے اور یوں وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کو ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے کہ جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق ارض و سما نے سورہ فلق میں یہ ہمیں یہ دعا سکھائی کہ وَمِن شَرِّ حاسدٍ اذا حسد، ترجمہ کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب تک اس کا حسد ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ ایک قلبی و فکری بیماری ہے جس کا تعلق حاسد کی ذات سے ہی ہے، اور یہ درجہ محسود کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ یہ امت حسد اور بغض کی بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں گزشتہ اقوام کی بیماریاں داخل ہوں گی، جن میں سے حسد اور بغض بھی ہے، اور یہ مونڈ دینے والی ہوں گی۔ یہ بال نہیں بلکہ دین کا صفایا کر دینے والی ہے۔ اس ذات اقدس کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک کہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ وہ یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسد کی تباہ کاریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی ہرس اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی خصوصی وصیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ حسد کرو، نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطعی تعلق رکھے۔ انسان کا نفس بنیادی طور پر دوسروں سے بلند و برتر رہنا چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے سے بہتر حال اور مقام پر دیکھتا ہے تو یہ چیزیں اس پر گرا گزرتی ہیں، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ حسد کی بنیادی وجہ ہے۔ حسد عموماً ہمسر اور ہم پل افراد میں ہوتی ہے، مثلاً بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، افسران میں، تاجر سے حسد کرے گا، طالب علم سے، اور اہل قلم سے حسد کریں گے۔ اور حسد کی جڑ اس فانی دنیا کی محبت ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ ایمان کی کمزوری بھی حسد کا باعث بنتی ہے۔
حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو نعمت دوسروں کو عطا کی گئی ہے اس کا اصل حقدار میں ہوں۔ وہ اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی ناانصافی کی ہے اور اپنے فضل و کرم کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تصورات و خیالات اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور بھی کر دیتے ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے ابلیس ملعون مردود قرار پایا۔ ایسا کردار و مزاج رکھنا در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کا انجام نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ حاسد کا حسد اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ ہر انسان کچھ خوبی اور کچھ خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اپنے کردار و مزاج کی خامیوں کو سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا مثبت و تعمیری سرگرمی ہے، لیکن اگر اپنی خامیوں کی اصلاح کے بجائے دوسروں کی صلاحیت اور خوبیوں پر انسان جلنا کڑنا شروع کر دے تو یہ حسد کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ ایسا انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی زندگی بھی اجیرن کر لیتا ہے۔ اپنی صلاحیت اور خوبیوں پر اس کی نظر نہیں جاتی، وہ ہر وقت دوسروں پر نظر رکھتا ہے، اللہ سے شکوہ کناہ کرتا رہتا ہے اور حاسد بن جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی برائی ہے جو آغاز کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ حسد کی ایک اور بڑی مثال برادران یوسف کی ملتی ہے۔ حضرت یوسف اپنی بہترین عادات، اعلیٰ کردار اور معصوم و بے مثال حسن کی وجہ سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کا تارا تھے۔ بھائیوں کو اپنے والد کی یوسف سے بے پناہ محبت ناگوار گزرتی تھی اور انہوں نے یوسف کو قتل کا ارادہ کیا، جو بعد میں بڑے بھائی کے مشورے پر بدل دیا۔ انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکنے پر اکتفا کیا، مگر اس سب کے باوجود نہ تو والد کی آنکھ کا تارا بن سکے نہ یوسف کے مقام کو پہنچ سکے۔ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ اللہ نے انہی اسباب سے حضرت یوسف کو پیغمبری اور بادشاہی سے سرفراز کیا۔ یہود و نصارہ اہل اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و حسد رکھتے ہیں، اور ان کا یہ خبث باطن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، آپ کہو کہ تم اپنے غصے میں جل مرو۔ سورہ آل عمران۔ اسی حسد کی وجہ سے یہود نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی قاتلانہ حملے بھی کیے، جادو ٹونا کیا، قرآن کو وحی ماننے سے انکار کیا، دین اسلام پر اعتراضات کیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اہل اسلام کے ساتھ ظالمانہ سلوک روا رکھا۔ اہل کتاب آج تک اس حسد میں جل رہے ہیں اور جلتے رہیں گے۔ فضیلت اور برتری کا خود ساختہ جام انہیں لے ڈوبا ہے۔ حسد مفرد بیماری نہیں بلکہ بہت سی روحانی بیماریاں مل کر حسد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں اور یہ ہمارے دین، دنیا و آخرت، شخصیت اور معاشرے پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے حسد کے جذبات کے بجائے رشک کے جذبات پیدا فرمائے، آمین۔